وہ شک کیوں ہوگا وہ بھی میں بتاؤں گا وہ کیوں گا، لیکن ہم پہلے ایک جنرل کو کرتے ہیں، پھر استثناء بعد میں. پھر یہ شک میں جاتا ہے یقین، ٹھیک ہے، پھر یہ شک میں جائے گا، کیونکہ یہ اب اپنی تو وہ کمفرٹیبلٹی، وہ ایک ہی پروسیس کو بار بار 10 12 15 20 سالوں سے کرتے کرتے یقینی کیفیت اور سرٹنٹی آ گئی ہوگی نا، ریزلٹس وہ وہی پیٹرنز پہ آ رہے ہوں گے. بھائی آپ کو ایک باپ نے کہا ہے یعنی آپ سے سوال ہے کہ جو سٹارٹ ہے کسی بھی چیز کی وہ ڈاؤٹ سے ہے یا پھر سرٹینٹی سے ہے یا پھر یقین سے؟ یعنی جو علم ہے وہ کنفیوژنس ڈاؤٹ سے گزر کر کسی یقین تک پہنچتا ہے، حقیقت تک پہنچتا ہے، یا پھر یقین کی کیفیت ڈیفالٹ ہوتی ہے اور یقین سے وہ کنفیوژنس کی طرف جاتا ہے؟ دیکھیں وہ ایک علم وہ ہوتا ہے اس میں بہت یقینی کیفیت ہوتی ہے جو کسی کسی بھی نظام کے اندر، کسی بھی سسٹم کے اندر، کسی بھی نالج، کسی بھی حلقے کے اندر انسان رہتا ہے، جب تک وہ علم جو اس کو دیا ہے جس نے بھی، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، ہم اس کی بات نہیں کرتے. چاہے وہ برادری میں کسی نے اس کو رکھا ہوا ہے، یا اس کو کسی مسلم معاشرے میں رکھا ہوا ہے یا غیر مسلم معاشرے میں رکھا ہوا ہے، جو بھی ہے، یا کوئی بزنس فیملی کا ہے یا کوئی مڈل کلاس ہے یا کوئی پنجابی ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ یقینی کیفیت پہ اپنی علم کی علم ٹھیک ہے، علم صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. وہ اپنی یقینی کیفیت پر جتنا وہ جانتا ہے رہے گا جب تک کہ وہ علم ایک کلٹ میں رہتا ہے، تھوڑا سا جامد ہوتا ہے اور اپنی سراؤنڈنگ کے اندر تھوڑا سا قید ہوتا ہے، اور فری تھنکنگ کے اوپر اور فری اوپن تھنکنگ کے اوپر نہیں گیا ہوتا، توسع اس نے اختیار نہیں کیا ہوتا، وسعت نہیں ہوتی اس کے اندر. اس میں یقین ہوگا. اور اس لیے ایک یقین کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو بغیر جنگوں کے، بغیر فیصلوں کے، بغیر اپنی برادری سے نکلے ہوئے، بغیر اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑے ہوئے، بغیر اپنی کنوینئنسز کو چھوڑے ہوئے، اور بغیر جو ہے وہ مطلب اب وہ کافر کا کلٹ ہو، مسلمان کا کلٹ ہو، کسی جماعتی کا کلٹ ہو، تنظیمی کا کلٹ ہو، یا وہ کسی بھی قسم کا ایک گروہ ہو، جہاں پر وہ بیٹھا ہوا نا وہ یقین کی کیفیت میں ہوگا اپنے لحاظ سے، کیونکہ وہ اس کو اتنا بڑا پیرامیٹر اس گروپ نے بنایا ہوگا نا وہاں پر اس کو یقین کی کیفیت میں لے جانے کے لیے. جو کانٹرری جو نیریٹو ہے اس نے کبھی وہ سنا ہی نہیں. ابلیس کی فوجوں کا بھی جو کلٹ ہوگا نا ایک چھوٹے لیول کا، وہ بھی یقینی کیفیت میں ہوگا. اور ادھر رحمان والی سائیڈ کے بھی جو ہوں گے نا، جو مطلب ایک فیملی نے ایک بچے کو اسلامی ساری تعلیم دے کے اکوپ کیا ہوا، وہ یقین میں ہوگا، بالکل سالڈ یقین میں ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر اس کے اندر ایک پوائنٹ آتا ہے جب ابلیس کی پارٹی، مطلب شر اور خیر دونوں ڈیفائن کر لیں. اب اس کے اب جتنے بھی فیسٹس کو، اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر کی فیملی ہے، کوئی فیوڈل فیملی ہے، کوئی سردار ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی پڑھے لکھے ہیں، کوئی جماعتی ہیں، کوئی تحریکی ہیں، کوئی تبلیغی ہیں، کوئی تنظیمی ہے، کوئی خروجی ہیں، کوئی تکفیری ہیں، کوئی جو اللہ کوئی آپ کا بھی بھلا کرے جو ہیں وہ کوئی سپورٹس مین فیملی کے ہیں، کوئی تو جو اپنے حلقے میں جس نے بچہ پالا ہوگا نا، مسائل وغیرہ مجلسانی نصرانی کے مصداق کے اندر، وہ اپنی اس میں یقین کی کیفیت میں ہوگا، انہوں نے اچھی محنت کی. بڑا ایک کمزور کلٹ ہوگا جس نے تقلید کے اندر بھی جو ہے، جو اپنی انہوں نے جو باطل تقلید جو ہے اس کے اندر ہی جو ہے انہوں نے تربیت صحیح نہیں کی اس کی. تو ایک تو یقین کی کیفیت ہر گروہ کے کلٹ میں ہوتی ہے. جبھی شیخ مائنورٹیز کے اندر یقینی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ وہ جامد ہوتا ہے، بہت جمود ہوتا ہے نا اس کے اندر. نو فری تھنکنگ، نو ٹرائل اینڈ ایرر بیسس، نو ایکسپیریمنٹیشن، نو گوئنگ آؤٹ آف دا جنگل، ناٹ کراسنگ دا ریور، ناٹ کراسنگ دا اوشنز، ناٹ ٹیکنگ دا چیلنج، ناٹ وہی جو آپ اکثر کہتے ہیں. کنٹینیو ہاں، تو اس کے اندر حذیفہ یہ تو یہ یقین ہمیں تو سٹارٹ یقین سے ہی ہوتی ہے ہر زندگی. سٹارٹ یقین سے ہوتا ہے. نارملی لوگ بڑی عجیب بات ہے کہ مطلب ایسے انسان مطلب کہ عجیب ہی تربیت ہو گئی کہ اس کو پہلے سے شک ہو گیا. ایسے ہوتا نہیں ہے. وہ شک کیوں ہوگا وہ بھی میں بتاؤں گا وہ کیوں گا، لیکن ہم پہلے ایک جنرل کو کرتے ہیں پھر استثناء بعد میں کرتے ہیں. پھر یہ شک میں جاتا ہے یقین، ٹھیک ہے، پھر یہ شک میں جائے گا، کیونکہ یہ
اب اپنی تو وہ کمفرٹیبلٹی وہ ایک ہی پروسیس کو بار بار 10 12 15 20 سالوں سے کرتے کرتے یقینی کیفیت اور سرٹنٹی آ گئی ہوگی نا, ریزلٹس وہ وہی پیٹرنس پہ آ رہے ہوں. بھائی آپ کو ایک باپ نے کہا ہے کہ آپ نے جنگل میں جانا ہے, یہ والا شکار کرنا ہے اور اس جانور کو لے کے آ, اور اس پگڈنڈی سے اس پگڈنڈی میں نہیں جانا, ٹھیک ہے, یہ انسٹرکشن ہوگی, اس کو آپ اپلائی کر لیں زندگی کے ہر فیصلے, ٹھیک ہے بات. یعنی یہ کمفرٹ زون ہوگی نا, یہ کمفرٹ زون اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ ریپیٹڈلی اس کو اتنا بے تکرار کرتا رہا ہے, روٹین بیسس پہ کر رہا ہے, وہ اس کی عادت ہو گیا نا, اس میں کوئی انوویشن نہیں ہے کچھ, اس میں وہ جو بھی ہے وہ عادتاً اسی ٹریک کے اوپر ہی اس نے گزار دیے اتنے سال. تو وہ اس کی یقین ہو کیونکہ اس نے ایک نہیں 85 بار اس پہ چل چل کے وہی ریزلٹس حاصل کیے, تو سرٹنٹی کا لیول اس کا ہوگا اس طریقے پر. تو ایک یقین وہ ہوتا ہے جو ایک طریق کے اوپر ہوتا ہے, اور ایک یقین وہ ہوتا ہے جو مختلف سبل سے گزرنے کے بعد بنتا ہے. صحیح. لیکن جیسے ہی وہ سبیل چینج کرے گا, صراط چینج کرے گا, طریق چینج کرے گا, تو اس پیٹرن کی جو ڈائنامکس ہیں اور جو ڈیموگرافکس ہیں اور جو اس کی ٹپوگرافی ہے اور جو اس کے ڈائنامکس ہیں, جو اس کا تھک اینڈ تھن ہے, جو اس کے میکروز اور مائکروز ہیں, جو اس کی کلیات اور جزیات ہیں, اور جو اس طریق کے اوپر تخلیقی کاسمولوجیکل پیٹرنز ڈیفرنٹ ہیں, تو اس کو وہاں انکمفرٹیبلٹی شروع ہو جائے گی, کیونکہ اسے اس پیٹرنز کے اوپر اس کے علم کو یقینی کیفیت ملنے میں وہ تکرار ابھی ہوا نہیں ہے. یہاں بلائیں تھوڑی سی مختلف ہیں, اس طریق پہ بلائیں مختلف ہیں, اس طریق پہ بلائیں مختلف ہیں. تو جب انسان طریق کے اوپر جاتا ہے, ایک نئے رستے پہ جاتا ہے, چھوڑتا ہے اپنے پرانے رستے کو, چھوڑتا ہے اپنے اس کو جو ریپیٹڈلی وہ کنوینئنس اس لیے بن چکی ہے کیونکہ اس میں ریپیٹیشن بہت ہے. تو اس کی مائنڈ فیکلٹی کے پیٹرن میں سرٹنٹی اس رستے پہ تو بہت اسٹرانگ ہے. تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جس رستے پہ چل رہے ہو نا, صراط پہ, اسی پہ رہنا, اور باقی رستوں کو سبل الشیطان کیا ہے, کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری دنیا سے فائٹ کر کے, پوری دنیا سے انٹلیکچوئل ڈائیلاگ جیتنے کے بعد تو دنیا کو ثابت کر دیا کہ رستہ ہی ہے. صحیح. لیکن اورینٹلسٹ آگے سے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہر مذہب کا یہی دعویٰ, تو آپ ان کو ساروں سے گزرنے دیں, تو تب جا کے سرٹنٹی نصیب ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی کارپوریٹ سیکٹر کا آدمی ہے تو اس کو ایک سرٹنٹی اپنے راہی اس کے اندر ہے, سمجھ آ رہا ہے؟ جی ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, it's all good, alhamdulillah. Is the audience all okay? The stream is perfect. تو یقین ایک ریپیٹیٹو مسئلوں میں رہنے کا ایک نام ہے. پھر جیسے وہ طریق بدلتا ہے نا, تو اس پر دو وجوہات سے شک آتا ہے. ایک تو پچ نہیں ہے, اسٹیڈیم نہیں ہے, پویلین نہیں ہے, بال نہیں ہے, کلائمیٹ نہیں ہے, ٹیمپریچر نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات ہے آڈینس بھی نہیں. تو میلبرن میں پرفارم اس نے کیا ہے ساری زندگی. اب وہ آیا ہے یہاں پر, مطلب ساری زندگی پاکستانی بیٹنگ پچز پہ کھیلا ہے وہ, اب وہ آ رہا ہے انگلینڈ کی اور آسٹریلیا کی بالنگ پچز کی. سر وہ اب دو وجہ سے شک آئے گا اسے. ایک اس وجہ سے کہ بھی ڈائنامکس بدل گئی ہیں, اور دوسرا جب وہ اپنا پچھلا والا اپلائی کر رہا ہے نا اس پہ, تو وہ چل نہیں رہا.